بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 141 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم اسماء عاملہ میں سے مصدر کا بیان تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المصدر اسم للحدث الجاری علی الفعل وهو من الثلاثی المجرد سماع ومن غیره قیاس ويعمل عمل فعله ماضیا کان او غیرہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ المصدر اسم للحدث الجاری علی الفعل، مصدر اس معنی حدثی کا اسم ہے جو فعل پر جاری ہوتے ہیں۔ وَهُوَ مِنَ الثُّلَاثِيِّ الْمُجَرَّدِ سَمَاعٌ، اور وہ ثلاثی مجرد سے سماعی ہے۔ وَمِنْ غَيْرِهِ قِيَاسٌ، اور غیر ثلاثی مجرد سے قیاسی ہے۔ وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِ مَاضِيًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، اور وہ یعنی مصدر اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے، خواہ وہ ماضی کے معنی میں ہو یا غیر ماضی کے معنی میں۔ آج کے درس کے اندر ہم ایک تو مصدر کی تعریف پڑھیں گے، اور دوسری بات مصدر کے اوزان کے حوالے سے پڑھیں گے کہ ثلاثی مجرد سے اس کے کتنے اوزان ہیں، غیر ثلاثی مجرد سے کتنے اوزان ہیں، اور نمبر 3 کہ مصدر کا عمل کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات دیکھیے، المصدر، مصدر صدر یستر باب ناصر ینصر سے اس میں ظرف کا صیغہ ہے۔ اس کا مصدری معنی ہوتا ہے صادر ہونا، اور مصدر اس میں ظرف کا معنی بھی دے گا کہ صادر ہونے کی جگہ، چونکہ مصدر سے افعال اور اسماء مشتقہ نکلتے ہیں، اس لیے اس کو مصدر کہتے ہیں۔ اصطلاح تعریف صاحب قافیہ رحمہ اللہ خود فرما رہے ہیں، اسم للحدث الجاری علی الفعل، یعنی مصدر ایسے اسم کا نام ہے جس سے صیغوں کا اشتقاق ہو رہا ہو، اور ان سب صیغوں میں یہی مصدری معنی پایا جاتا ہو۔ مثلا الکتابہ مصدر ہے، اس سے کاتبہ کتابا یکتب کاتب لیکتبن وغیرہ کاتب، اور جتنے بھی اس کے اسماء اور افعال نکلتے ہیں ان سب کے اندر مصدری معنی یعنی لکھنا پایا جاتا ہے۔ تو تعریف کا حاصل یہ ہوا، مصدر وہ اسم ہے جو صرف ایسے معنی پر دلالت کرے جو غیر مثلا فاعل کے ساتھ قائم ہو اور اس سے افعال وغیرہ نکلتے ہوں، جیسے الضرب مارنا، النصر مدد کرنا۔ یہ دونوں مصدر ہیں اس لیے کہ یہ ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو غیر مثلا فاعل کے ساتھ قائم ہوتے ہیں اور ان سے افعال وغیرہ نکلتے ہیں۔ وَهُوَ مِنَ الثُّلَاثِ الْمُجَرَّدِ سَمَاعٌ، ثلاثی مجرد سے مصدر کے اوزان سماعی ہیں۔ ثلاثی مجرد کے جتنے مصادر آتے ہیں، آپ نے علم الصیغہ کے اندر یہ پڑھا ہے کہ وہاں صاحب علم صیغہ نے ثلاثی مجرد کے کچھ اوزان لکھے ہیں۔
تو اگر آپ صرف کے حوالے سے دیکھیں کہ جتنے بھی ابواب ہیں صرف کے اندر وہ 40 ہیں، جن میں سے 6 ثلاثی مجرد کے، 12 ثلاثی مزید فی کے، اور 1 رباعی مجرد کا، اور 3 رباعی مزید فی کے، اور 18 ملحق ابواب ہیں۔ یہ کل 40 ہو گئے۔ ان 40 میں سے جو پہلے 6 ثلاثی مجرد کے اوزان ہیں، ان کے حوالے سے صاحب کافیہ فرماتے ہیں کوئی قاعدہ اور قانون ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ عرب حضرات سے ہم جیسے سنیں یا ان کی کتابوں میں جیسے پڑھیں بس وہی ان کے اوزان ہوں گے۔ اور بعض حضرات نے ایسے اوزان کو جمع کرنے کی بھی کوشش کی ہے، جیسے کہ امام سویع رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے 32 اوزان لکھے ہیں، اور علم الصیغہ والے حضرات نے 44 اوزان لکھے ہیں۔ تو صاحب کافیہ فرماتے ہیں وَهُوَ مِنَ الثُّلَاثِ الْمُجَرَّدِ سَمَاعٌ، کہ یہ ثلاثی مجرد سے یہ ان کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، سماعی ہے۔ تو صحیح تر قول کے مطابق 40 ابواب میں سے 6 تو سماعی ہیں، قیاس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ باقی رہے 34 ابواب، ان سے کس وزن پر مصادر آئیں گے؟ تو صاحب کافیہ فرماتے ہیں وَمِنْ غَيْرِهِ قِيَاسٌ، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کے علاوہ باقی جتنے بھی ابواب ہیں وہ سب کے سب قیاسی ہیں اور عقلی ہیں، باقاعدہ ان کے مصادر اصول و قوانین کے تحت آتے ہیں۔ مثلا ایک تو یہ قاعدہ ہے کہ جس کا فعل ماضی افعالہ کے وزن پر ہو اس کا مصدر افعال کے وزن پر آئے گا، اور جو فعل ماضی انفعالہ کے وزن پر ہو اس کا مصدر انفعال کے وزن پر آئے گا، اور جو فعل ماضی استفعل کے وزن پر ہو اس کا مصدر استفعال کے وزن پر آئے گا، اور جو فعل ماضی فعللہ کے وزن پر آئے اس کا مصدر فعللۃ کے وزن پر آئے گا، اور جو فعل ماضی تفعلل کے وزن پر آئے اس کا مصدر تفعلل کے وزن پر آتا ہے۔ یا بھی الفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہر باب کا مصدر اسی باب کے نام پر آئے گا۔ باب افعال کا مصدر افعال کے وزن پر، استفعال کا مصدر استفعال کے وزن پر، اور انفعال کا مصدر انفعال کے وزن پر آئے گا۔ وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ بعض حروف عاملہ ہوتے ہیں، بعض افعال عاملہ ہوتے ہیں، بعض اسماء بھی عاملہ ہیں۔ ان اسماء عاملہ میں سے ایک عامل مصدر بھی ہے۔ تیمی صاحب کافیہ فرماتے ہیں یعمل عمل فعلی، ہر مصدر اپنے فعل والا عمل کرتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ مصدر اگر فعل لازم کا ہو، جس طرح فعل لازم صرف فاعل کو رفع دیتا ہے، بالکل اسی طرح یہ بھی صرف اپنے فاعل کو رفع دے گا۔ جیسے جلس زیدن میں جلس نے زیدن کو رفع دیا ہے، اسی طرح اعجبنی جلوس زیدن میں مصدر اپنے فاعل کی مضاف ہے، جس میں زیدن فاعل اگرچہ لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً بنا پر مفاعلیت کے مرفوع ہے۔ اعجبنی جلوس زیدن، اگر وہ مصدر فعل متعدی کا ہو تو وہ اپنے فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ اپنے مفعول بہ کو نصب دے گا۔ جیسے اعجبنی ضرب زید عمرا، اس میں ضرب مصدر ہے، اس نے زیدن جو کہ فاعل ہے اس کو رفع دیا، اور عمرا جو کہ مفعول بھی اس کو نصب دیا۔ آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں ماضیاً وغیرہ ہو، مصدر چاہے ماضی کے معنی میں ہو یا حال اور استقبال کے معنی میں ہو، ہر حال میں عمل کرے گا۔ جیسے کہ ماضی کی مثال اعجبنی ضرب زید عمرا امس، اور حال کی مثال اعجبنی ضرب زید عمرا الآن، اور استقبال کی مثال اعجبنی ضرب زید عمرا غدا۔ اب ماضیاً وغیرہ کی صراحت صاحب کافیہ رحمہ اللہ کو کیوں پیش آئی ہے؟ اس لیے کہ یہ آگے یا ہدایت الناف کے اندر یا آگے ہم پڑھیں گے اس میں فاعل اور اس میں مفعول یہ بھی عامل ہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے ان کے لیے شرط یہ ہے وہ یا حال یا استقبال کے معنی میں ہو۔
تو یہ وہم ہو سکتا تھا، اس میں مصدر یہ بھی ایک عامل ہے، تو اس کے عمل کرنے کے لیے بھی شاید یہ شرائط ہو کہ اس کا وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو۔ تو صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ماضین او غیرہ، مصدر ماضی کے معنی میں ہو، حال یا استقبال کے معنی میں ہو، ہر حال میں یہ عمل کرے گا۔ یہ وہم نہیں کرنا کہ جس طرح فاعل اور اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے لیے شرط ہے کہ حال اور استقبال کے معنی میں ہو، اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے، کیونکہ کہ یہ عامل بنفس ہی ہے، یہ کسی چیز کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے عمل نہیں کرتا بلکہ بذات خود عمل کرتا ہے۔ ہاں باقی شرائط ہیں وہ کل کے سبق میں آ رہی ہیں، تفصیل کے ساتھ وہاں ذکر کریں گے۔ آج تک یہی سبق تھا جس کے اندر ہم نے مصدر کی تعریف، مصدر کے اوزان کے حوالے سے ثلاثی سے کیسے آئے گا اور ثلاثی کے علاوہ باقی ابواب سے مصدر کیسے آئے گا وہ تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔